بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مجالس رمضان میں ہم صائم سے متعلق بعض مباحث کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آج تھوڑا سا سواک کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اب سواک پہ عمومی معلوم ہے ہمیں کہ وجوب پہ اس کی بات نہیں آتی الا عند الباس، لیکن اکثر کے نزدیک استحباب پہ ہی اس کا حمل ہے، اور ویسے تو لے لیں آپ جمیع اوقات پہ، لیکن خاص اگر صائم کی جہت سے آپ دیکھیں تو اس پہ فقہا نے کچھ بات کی ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں بعض فوائد کے ساتھ۔ پہلے بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب کھینچا ہے، باب السواک الرطب والیابس للصائم۔ اب ان نے یہاں پہ سواک رطب اور یابس دونوں کا ذکر کیا، تو گویا کہ ان پہ رد یا اس قول کی مخالفت جو رطب جو ہے اس کو استعمال کرنے سے اعراض کرتے ہیں صائم کے لیے، تو ان نے وہ بات یہاں باب میں کھینچ دی، باب السواک الرطب والیابس للصائم۔ اس میں فائدہ حدیثیہ ہے بخاری نے جو کیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کیوں اصحاب کتب الستہ جو ہیں ان کے شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں، یہ نہیں کہ سیدھے بھی استاد ہے، اور یہ کہ صناع حدیثیہ جو فن حدیث ہے اس میں کیوں ان کے استاد ہے۔ غور اگر کریں آپ دیکھیں، کہا وَيُذْكَرُ عَنْ عامر بن ربیعہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصی او اعد۔ اب دیکھیے انہیں کہا کہ یذکر سیگا جو ہے جزم کا استعمال نہیں کیا، عامر بن ربیع سے رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سواک کرتے ہوئے، اور وہ صائم حال پہ دلالت ہے، تو یہ تو صائم کا مسئلہ آ گیا ہمارے پاس ہے کہ نہیں، اور اتنی بار دیکھا کہ میں اس کو جو ہے عدد میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے بخاری نے یاد رکھی کیا کہا، وہ یذکر، اس کے بعد کہا وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، یہ اس کے بعد لایا، بس دیکھیے اس کو آپ، عند کل وضوء کہا، کیا بخاری کے پاس لفظ عند کل صلاۃ ہے یا صرف وضو؟ بعض عظیم محدثین نے جو ہے اس پہ بات کی ہے پہلے، آج سے 700 سال پہلے، اور بعض کو گمان ہو گیا کہ صلاۃ لفظ بخاری کے پاس نہیں ہے، یعنی بخاری کے پاس یعنی روایت نہیں کیا ہے، صلاۃ لفظ روایت نہیں کیا ہے، لیکن کیا ہے وہ بھی کتاب الجمعہ میں عند کل صلاۃ۔ یہاں پہ پہلے ایک مسئلہ کھینچتا ہے کہ جو سواک کا کرنا ہے وہ مستحب وضو کے وقت ہے، یعنی وضو کے ساتھ ہے یا صلاۃ سے پہلے، یہ ایک بحث فقہا نے کی ہے۔ بعض نے کہا نہیں یہ وضو کے ساتھ ہے، یعنی اگر آپ ایک وضو پہ 3 صلوات پڑھ لیں تو پھر وہ وضو کے ساتھ ہو گیا، ایک وہاں کی سنیہ ہو گئی۔ بعض نے کہا آپ کو صلاۃ جو ہے ہر صلاۃ کے ساتھ، حتیٰ کہ بعض شافعیہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ مثلا تراویح پڑھ رہے ہیں تو ہر صلاۃ کے بعد، ہر 2 کے بعد کیا جا سکتا ہے، تو یہاں پہ یاد رکھیں کل وضو، یاد رکھیں صلاۃ بھی لفظ ہے۔ اب پھر کہا وَيُرْوَى نَحْوُهُ عن جابر وزید بن خالد عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھ کیا کہا، ولم یخص، اور خاص نہیں کیا، الصائم من غیرہ، واضح، یہ اشارہ دیکھیے، باب کیا کھینچا، باب السواک الرطب والیابس للصائم، پھر کہا کہ یذکر کے ساتھ کہا کہ عامر رضی اللہ عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صائم اور وہ سواک کر رہے، اس کے بعد وضو والی حدیث لولا ان اشق علی امتی،
واضح. اس میں اجتہاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ دیکھ لیں اس والے میں، اشک کے معاملے میں. تو یہاں پہ واضح ہو گیا نا مستحب ہے. واضح. اور تعلیل کیا ہے؟ ہاں مشقہ. یہ دیکھ لے ایک. اس کے بعد کیا کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صائم کو خاص نہیں کیا من غیری. پھر کہا وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطہرۃ للفم مرضات للرب. تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے لایا قالت. یہ آپ کو ایک تعمیر سمجھ آ گئی بخاری کی رحمہ اللہ تعالی. اصل میں مسئلہ اسی میں چھپا ہے، اور بہت سارے مسائل، ایک مسئلہ نہیں. اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ فن میں بہت آگے تھے. حتیٰ کہ ترمذی نے رحمہ اللہ تعالی ابو زرعہ اور سب پہ ان کو تقدیم دی. کہاں کس جگہ تقدیم دی؟ علل کے اندر کہا ہے. ان جیسا کوئی نہیں دیکھا ہم نے. اب آپ یاد کریں یوز کر. اب دیکھیے ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی سنن کے اندر باب کھینچ رہے باب السواک للصائم، اور وہ لا رہے ہیں حدثنا محمد ابن الصباح کے رستے، حدثنا شریک، پھر ہا تحویل، پھر مسدد یحییٰ سفیان عن عاصم بن عبید اللہ عن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وہو صائم. واضح. وہ صائم ہے. یہی بخاری نے لایا. واضح. لیکن انہوں نے کیا کہا یوز کر تمریز کا صیغہ لایا. یہ اسناد ضعیف ہے. واضح. اسناد ضعیف ہے. ایک تو عاصم بن عبید اللہ اور شریک نخعی ہے. واضح. تو جو بخاری نے رحمہ اللہ تعالی صائم کے باب کے لیے جو ضرورت تھا وہ لایا، لیکن صیغہ تمریز کے ساتھ. اشارہ کسی طرف کیا جو اغلب الاحوال ہے. جب تمریز لے کے آئیں گے وہ اشارہ کیا ہے؟ ضعف کا. اور ابو داؤد نے رحمہ اللہ تعالی قید ہے نہیں صحیح کی، تو انہوں نے کیا لایا؟ سواک للصائم میں یہی حدیث. آپ دیکھیں بخاری کیوں استاد ہے اب. واضح. اب اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کو علی کل حال ویسے حافظ نے اس طرح حسن کہا اس کو رحمہ اللہ تعالی، لیکن تاکیب کرتے ہوئے کہ عاصم بن عبید اللہ جو ہے وہ ضعیف ہے. تو عاصم بن عبید اللہ ایک، اور اس کے بعد شریک، تو یہ اسی لیے بخاری نے وہاں یوز کر کہا. تو باب میں یعنی جو معاملہ تھا وہ اسی طرح تقدیم کرنے کا تھا. ایک بات ہو گئی. اب ترمذی رحمہ اللہ تعالی باب لا رہے ہیں ما جاء فی السواک للصائم. یہی باب ہے. حدثنا محمد بن بشار کے رستے، حدثنا عبد الرحمن بن مہدی سفیان عن عاصم بن عبید اللہ عن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ عن ابی. یہی ہو گئے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتسوک وہو صائم. لفظ الگ ہے لیکن وہی حدیث ہے. واضح. معنی ایک ہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر سے لا وفی الباب عن عائشہ. دیکھیے بخاری نے قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لایا تھا. واضح. ایک بات ہو گئی. وکا حدیث عامر بن ربیعہ حدیث حسن. آپ سمجھیے تصحیح کو سمجھیے، تحسین کو سمجھیے، بخاری کے یوز کر کہنے کو سمجھیے، ابو داؤد کے سکوت کو سمجھیے، اور استدلال کو سمجھیے. استدلال ہو کیا رہا ہے؟ سواک للصائم. بخاری نے کس چیز کی بات کہی؟ اندہ کلی وضو، وہاں ضمہ ہے وضو ہے کہ نہیں، اور کہا کہ اس میں ولم یخص، اور خاص نہیں کیا ہے کہ نہیں صائم کو باقیوں سے. نہیں سمجھ آ رہی بات. اب یہ بات ہو گئی. یہ آپ دیکھیں اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عامر رضی اللہ عنہ ان کی جو حدیث ہے اس کو کس طرح بخاری نے پہلے اور پھر باقی اصحاب نے لایا ہے کتب الستہ میں. پھر کہا حسن کر دی حدیث. ترمذی کے نزدیک جو حسن ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں. اور کہا والعمل علی ھذا عند اہل العلم لا يرون بالسواک للصائم باسا. بات ہو گئی ایک کہ صائم سواک کر سکتا ہے. الا ان بعض اہل العلم کریہ السواک للصائم بالعود الرطب.
بعض اہل علم کیا کرتے ہیں؟ کراہت کس کی؟ عود رطب کی. بخاری نے باب کیا لایا ہے کہ نہیں؟ دونوں ایک بات ہو گئی. دیکھیے آپ کتنے فنان ہیں رحمہ اللہ تعالی. وَكَرِهُ لَهُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ. دو باتیں کہی اب. ایک تو رطب وہ تو باب میں ہی ہو گیا, نیچے یخص میں ہو گیا. کیا کہا؟ اور کریہ لہو السواک آخر النہار, اور نہار کے آخری حصے میں واضح سواک کو مکروہ جانا. اب دیکھیے ولم یر الشافعی بالسواک باسا اول النہار ولا آخرہ. شافعی سے رحمہ اللہ تعالی چاہے آپ صبح شام جب بھی کریں کوئی باس نہیں. وَكَرِهَهُ احمد و اسحاق السواک آخر النہار. شافعی کا مذہب یہ ہے. سوال پوچھ رہا ہوں میں, آپ کو سمجھ آیا جو میں نے بتایا, جو بات ہم نے کھینچی؟ اہل علم میں دو چیزیں تھیں, بخاری نے دونوں پہ بات کی ہے. اس میں اب نے کہا کہ کریہ احمد و اسحاق السواک آخر النہار, ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے, اور کہہ رہے شافعی باس نہیں دیکھتے. واضح میں لیکن کہہ رہے ہیں شافعی کے اندر شافعی کہہ رہے ہیں ولا اکرہ السواک بالعود الرطب والیابس وغیرہ. واضح یہ بخاری کا باب ہے کہ نہیں؟ بکرتن وَأَكْرَهُهُ بِالْأَشِيِّ لِمَا أُحِبُّ مِنْ خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ. شافعی واضح خود کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ شافعی کا مذہب بھی ہے. کیا کہہ رہے ہیں خود؟ سیدھے لفظ استعمال کر رہے ہیں اکرہہ بالعشی. عشی کی تفسیر بعد الزوال کی ہے شافعیہ نے. تو ترمذی پھر کیا کہہ رہے تھے؟ تو حکایت ترمذی نے کی رحمہ اللہ تعالی شافعی سے ایک قول کی جو کہ مخالف ہے ان کے قول کی کے اندر. اب ترمذی رحمہ اللہ تعالی شافعی کے قول آپ کو تو آ گیا ہوگا ذہن میں بات کیا ہے. اب دیکھیے یہاں ایک بہت اچھی بات ہے, نفیس فائدہ ہے طلبہ جو جامعہ کے ہیں, یعنی جامعہ ترمذی کے. کہا علل کے اندر وما کان فیہ من قول الشافعی فاکثرہ ما اخبرنی به الحسن بن محمد الزعفرانی عن الشافعی. ایک وما کان من الوضوء والصلاة فحدثنا به ابو الولید المکی عن الشافعی. ابو ولید المکی نے شافعی سے کیا ان کو روایت کری؟ وضو اور صلاۃ. واضح. باقی کون کر رہے؟ حسن بن محمد الزعفرانی رحمہ اللہ تعالی. واضح بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ باقی ہے کیونکہ یہ صوم ہے. تو یاد رکھیں پہلی بات, حسن بن محمد نے جو روایت کیا ہے وہ قدیم مذہب ہے شافعی کا. ایک بات ہو گئی. اور یہ بہت عظیم شخصیت تھی. امام احمد اور ابو ثور جب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے, امام احمد رحمہ اللہ اور ابو ثور رحمہ اللہ, تو قرات یہی کرتے تھے زعفرانی. یہ قاری تھے. اور جب ان نے خود فرماتے ہیں جب میں نے رسالہ کی قرات شافعی پہ کی, انہوں نے کہا آپ کہاں سے ہو, کس قبیلے سے ہو؟ ایسے تھے. کہا میں ایسے زعفران وغیرہ سے. کہا تو تم ان کے جو ہے سید, ایک طرح سے ان کی تعریف کی, آپ سب سے ان کے بڑے ہو. یہ قاری تھے. 260 میں وفات ہے ان کی رحمہ اللہ تعالیٰ. تو ایک بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ جو شافعی کی اقاویل ہے اس میں قدیم ہے. یہ تو سیدھے اس کی دلیل ہے نا, یہ یا نہیں؟ تو شافعی کا مذہب قدیم میں نہیں تھا, جدید میں نہیں تھا یہ. اور اختیار جو عند شافعی ہے وہ یہ نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات ان نے کہی ہے کہ ابو ولید المکی طبقات جو شافعیین ہے جو ابن کثیر نے لکھی, اس میں ایک عجیب فائدہ ہے. اگر آپ دیکھیں اختصار کے اندر ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ, نہیں اختصار کے اندر عفواً حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جب حسن کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, یاد ہوگا آپ کو, جب حدیث حسن کے بارے میں بات کرتے ہیں وہاں پہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ تعریف حسن کی جو یہ بتا رہے ہیں ابن صلاح ترمذی کی تعریف ہے تو کہاں ہے تعریف, اور اگر ہے تو اس کی اسناد کہاں ہے؟ اس پہ تعقب کیا جیسے حافظ عراقی نے کہا بڑا عجیب اعتراض ہے کیونکہ یہ آخر جامعہ میں موجود ہے. اور پھر بعض نے سمجھا ہے, حتیٰ کہ بعض معاصرین میں بھی یہ سمجھا ہے کہ جو ہے
ابن کثیر سے چھپا ہوا تھا یہ، ان کے پاس شاید یہ موجود نہیں تھی. لیکن جو ابو ولید المکی کا ترجمہ ہے، جو نے ترجمہ ان کا طبقات میں لکھا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ شافعی کے اقاویل مروی کرتے ہیں اور ترمذی سے روایت کرتے ہیں فی آخری جامعی. تو ابن کثیر کو تو معلوم تھا، لیکن حافظ عراقی نے اسی لیے کہا ہے عجیب اس اعتراض کو، کیونکہ ان کو تو معلوم تھا. ابن حزم تو جانتے نہیں تھے، جیسے ہے کہ نہیں، وہ تو جانتے نہیں تھے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے، اسی لیے انہیں آخر جامعہ لکھا وہاں، اور جامعہ کہا کتاب کا نام، اور آخر کہا. یا تو یہ تو آخر سے مراد یہ ہوگی کہ آخر کتاب میں روایت کر رہے ہیں، واضح. یا تو یہ ہو گیا کہ علل سے آشنا نہیں تھے، اسی لیے اس کو اعتراض عجیب کہا. کس نے؟ حافظ عراقی نے. ایک بات واضح ہو گئی. تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مذہب کون سا نقل کر رہے ہیں شافعی سے. اس کے بعد اس میں مختلف اقاویل ہے، جیسے کہ زوال کے بعد، ویسے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بات نہیں اس میں، لیکن امام احمد سے اس میں 3 روایت ہے. ایک تو یہ ہے کہ مستحب، پھر اس پہ وہ بحث ہے کہ کیا مستحب نہیں ہے کہ مکروہ ہے. شافعی نے تو سیدھے مکروہ کہہ دیا. کیوں؟ کیونکہ خلوف فم جو صائم ہے اس کی وجہ سے، واضح ان نے کہا. اور امام احمد سے مختلف روایت ہے، اور اس طرح اس معاملے کو سمجھا گیا ہے کیونکہ وہاں عموم ہے، یہاں خاص ہے. تو خلوف کو پھر دم شہید سے بھی بعض نے اس کا مقارنہ کیا، جیسے حافظ بن رجب وغیرہ نے. تو یہ سواک کا مسئلہ ہے. یہ سارے اشارات دیکھ لیں، ان احادیث کو دیکھ لیں، پھر وہاں فقہی بحث دیکھ لیں اس پہ، اور اس حساب سے پھر مسئلے کو اس طرح تعمیر کر کے سمجھے. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کافی رہے گا اس کے لیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.